شارحین نے، مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں چند علامات قیامت کا ذکر کیا، ان میں سے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک اعرابی آیا، ایک اعرابی، یہ بدو لوگ ہوتے تھے، تو اس نے آ کر کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب وہ بڑا دانا تھا، اس نے کہا کیف اضاعتھا، امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امانتیں عام طور پر تو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ ایک بندہ کسی کے پاس امانت رکھے گا، وہ اس کی امانت، اس کے پیسے ضائع کر دے گا، خرچ کر دے گا، لیکن وہ بڑا دانا بندہ تھا، وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ تو آج کل بھی ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی یہ امانتیں ضائع ہوتی تھی۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امانت میں مشہور تھے کہ آپ نے کبھی کسی کی امانت کو ضائع نہیں کی، تو دوسرے لوگ امانتیں تو ضائع کرتے تھے، اس لیے وہ دانا آدمی تھا، اس نے وہ سمجھ گیا کہ امانت ضائع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کسی اور کو دے دے، اس کا کس عہدے پر کون سا اہل بندہ ہے۔ جب سفارش کے ذریعے اور رشوت کے ذریعے لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے، اور ہر منصب پر وہ لوگ بیٹھیں گے، عہدوں پر وہ لوگ ہوں گے جو اہل نہیں ہیں، جو اہل ہیں وہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوں، ان کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے۔ جب ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جو صرف کا ایک سیگا بھی جس کو نہ آتا ہو، اور وہ قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے، اور آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے، اور درس قرآن میں قرآن مجید کی تفسیر نہیں بیان ہوتی، کہانیاں بیان ہو رہی ہوتی۔ وہ میرے ایک دوست کہتے ہیں جس طرح ملتانی حلوے میں ملتان نہیں ہوتا، گلاب جامن میں نہ گلاب ہوتا ہے نہ جامن ہوتا ہے، لیکن نام گلاب جامن ہے، اس طرح درس قرآن نام رکھے ہوئے ہیں، اس میں قرآن مجید کی بات ہی نہیں ہوگی، ادھر سے کہانی شروع ہوگی ادھر ختم ہو جائے گی۔ تو منصب پر جب لوگ بیٹھیں گے نائل، فرمایا جب نائل لوگوں کے سپرد کام کیے جائیں گے، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ترمذی شریف کی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفی دولا والامانہ، اذا اتخذ الفی دولا والامانۃ مغنما، فرمایا کہ جب مال غنیمت کو آپس میں بانٹ دیا جائے گا اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، لوگ تنگ ہو کے اس طرح زکوٰۃ دیں گے جس طرح ٹیکس تنگ ہو کے دیتے، وہ اس کو ٹیکس سمجھیں گے۔ جب زکوٰۃ کو تاوان کا مال سمجھا جائے گا اور دنیاوی مقاصد کے لیے دینی تعلیم حاصل کی جائے گی، لوگ دینی تعلیم حاصل کریں گے، مقصد دنیا کمانا، یا دین کے علاوہ اور علوم کو ترجیح دیں گے، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہ علامات قیامت سرکار نے بتائی، مال غنیمت کو آپس میں بانٹ لیں گے، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس خیال کریں گے، دنیاوی مقاصد کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے۔ فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَحَقَّ أُمِّهِ، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے دوست کو اپنے قریب کرے گا اور باپ کو اپنے سے دور بھگائے گا، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور طرح طرح کی آوازیں اونچی ہوں گی مسجدوں کے اندر، ہر طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی، وَسَاقَ الْقَوْمَ فَاسِقُهُمْ، اور قوم کو چلانے والا اس کا سردار فاسق ہوگا، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ،
گھٹیا لوگوں کو قوم کا رہنما بنا دیا جائے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةَ الشَّرِّ، اور ایک بندے کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ اس کی شر سے بندہ بچا رہے، یعنی اس کی شرارت سے بچنے، دل میں اس کا احترام نہیں ہوگا، وہ بندہ احترام کے قابل نہیں ہوگا، لوگ اس لیے اس کی عزت کریں گے کہ یہ شرارتی بندہ ہے، نقصان دے گا، اس سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ وَزَارَتِ الْقِينَاتِ وَالْمَغَازِفِ، اور گانے والیاں اور گانا بجانا عام ہو جائے گا اور کھلے عام شراب پی جائے گی۔ اور آخری الفاظ ذرا دیکھیے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزرے ہوئوں کو برا کہیں گے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ جاہل تھے، ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہو گئے، ان کو برا بھلا کہیں گے جو پہلے گزر گئے ہیں، بعد میں آنے والے۔ فرمایا اس وقت کیا کرنا، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا، پھر اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے کثرت سے ہوں گے، لوگ زمین میں دھس جائیں گے اور مسخ ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ بتانے کی کہ اتنے عرصے بعد قیامت آئے گی، لیکن نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اس وقت ان کو سمجھنا کیسے نصیب ہوگا جب نصیحت آ چکی ہے، کب وہ سمجھیں گے اس نصیحت کو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بس آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت فرمائے، اور مومنین اور مومنات کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ چونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بالکل معصوم رکھتا ہے۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کا پھر کیا مطلب ہے، اس پر مفسرین کی آراء کو، بالخصوص امام رازی نے اس پہ بہت شاندار لکھا ہے تفسیر کبیر میں، اور بہت بہترین تفسیر فرمائی ہے، آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔